یہ دماغ کو استعمال کریں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا بھی رہتا ہوں، سورہ ملک کی ہے، دوزخ کے کنارے جب آج کے سب مسلمانوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ آج 2021 کے مسلمان کتنے ہیں؟ یہ سب کے سب یہ ایک افسوس کریں گے وہاں، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ باطن کی حقیقت۔ دیکھیں، باطن کی حقیقت تو اللہ ہے، لا موجودہ الا اللہ۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں آپ۔ پھر میں جو ہوں یعنی انسان، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میرا وجود جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کہا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ تو باطن تو ہمارا وہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب فی الوقت میں اس جسم میں رہ رہا ہوں، دنیا میں آ گیا ہوں، اور میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اور میں اگر آیا ہوں تو میں جو جانا بھی ہے۔ آیا کہاں سے ہوں؟ میں کس کا ہوں؟ اللہ کا ہوں۔ جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب یہ جو عرصہ حیات ہے، یہ تیاری کی جگہ ہے کہ آپ یہاں ایک امتحان دے دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اور دنیا کا پرچہ جو ہے یہ پاس کر لیں۔ پرچہ پاس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیت اللہ کی بنا لیں اور دنیا کے کام کریں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، وزیر اعظم بنیں، جو بھی بنتے ہیں آپ بن جائیں، لیکن نیت آپ کی دنیا نہیں ہونی چاہیے، آخرت آپ کی منزل ہونی چاہیے۔ آپ کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا ہے، میں یکسو ہوں، کوئی اور میری منزل ہی نہیں ہے، اور میں مشرک نہیں ہوں، وما انا من المشرکین۔ یہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ دو آیاتیں ہیں، ایک اور آیت وہ اکثر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ انسان دیکھیں، اگر یہاں نقطہ ہے حنیف کا، میں یکسو ہوں، یعنی میرا رخ ایک طرف ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا رخ ایک طرف ہوگا، یکسو ہوگا، یکسوئی لازمی ہے۔ اگر یہ اللہ کے لیے یکسو نہیں ہے تو پھر یہ ظاہر کے لیے یکسو ہے، ظاہر کے لیے جی رہا ہے۔ ہماری آج کا مسلمان جو ہے، اس کی پریشانیاں دیکھ لیں، اس کی خوشیاں دیکھ لیں، اس کا غم دیکھ لیں، اس کے منصوبے دیکھ لیں، اس کی توقعات دیکھ لیں، اس کی مستقبل کی منصوبہ بندی جو ہے وہ دیکھ لیں، اس سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، اور کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں، میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ باطن کی حقیقت، باطن پر ہم کیسے سمجھیں گے؟ جب ہم سوچیں گے، جب ہم یہ دماغ کو استعمال کریں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا بھی رہتا ہوں، سورہ ملک کی ہے، دوزخ کے کنارے جب آج کے سب مسلمانوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ آج 2021 کے مسلمان کتنے ہیں؟ یہ سب کے سب یہ ایک افسوس کریں گے وہاں، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج دوزخ میں نہ ہوتے ہم۔
تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ باطن جو ہے یہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن اس کی حقیقت ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری منزل کیا ہے، زیادہ اس میں ہماری تو ذہن کام نہیں کرتا، باطن کی کوئی چیز ہماری سمجھ میں تو نہیں آ سکتی، لیکن اتنا عقل کہتی ہے کہ اس پردے کے پیچھے کوئی ہے۔ تو آپ نے عقل، جو آپ کی عقل میں ہے نا، یہاں یہ آپ دوڑائیں، اس سے کام لیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، میرے بندے جو ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور پھر یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا۔ ہم اگر بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں پھر تو ہم ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے جو جہنم ہے۔ ربنا فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو دیکھیں جہاں تک تعلق ہے باطن کا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو ایک ہی حقیقت ہے۔ پھر جہاں تک انعامات ملنے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے جو کہ جنت ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہے۔ تو ایک بات مطلب یہ ہے کہ ہمیں کیا ملے گا اس کو چھوڑ دیں، آپ یہ سوچیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، آپ امتحان دیں۔ اب دیکھیں ایک بچہ میڈیکل کالج میں ہے اور وہ اب اس کا لاسٹ ایئر ہے مثال کے طور پہ، اب وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میڈیکل کے بعد مجھے ڈاکٹر میں بن جاؤں تو کیا ملے گا، وہ تو امتحان دے گا کہ بھئی کل پرچے میں کیا آئے گا۔ اپنے مستقبل سے زیادہ وہ اپنے امتحان اور تیاری پر غور کرے گا نا، کہ بھئی میرا یہ امتحان ہے اور پرسوں پیپر ہے، تو وہ امتحان کی تیاری کرے گا۔ تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا اصل تعلق تو باطن سے ہے، باطن ہماری اس کھوپڑی میں تو آتا نہیں ہے۔ اب ہم نے کام کرنا ہے جس کام کے لیے آئے ہیں، یعنی کیا یہ امتحان ہے، امتحان ہے، پرچہ دینا ہے اور امتحان پاس کرنا ہے، اور وہ اس کی میں نے تفصیل بتا دی ہے، اگر کسی کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں گے یا پھر بھی بتا دیں گے۔ تو باطن، ظاہر اور باطن، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اپنی عقل سے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ دو مقامات ہیں، علیین ہے اور سجین ہے، یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتے لیکن ہیں۔ روح دیکھیں جب دنیا میں آ جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اس روح کا مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ عاقل بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک چلتی گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے، چلتی گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہاں سفر آپ نے بہرحال کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے سٹیئرنگ خود نہ سنبھالا تو سٹیئرنگ ہوگا پھر آپ کے نفس کے ہاتھ میں، اور وہ آپ کو لے جائے گا جہنم سیدھا، کیونکہ وہ تو برائی پر آمادہ کرتا ہے نفس جو ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم تو یہ سب کے سب نفسانی خواہشات کے اسیر ہیں، اس کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں آج کا مسلمان؟ اللہ کا غلام ہے کہ نفسانی خواہشات کا غلام ہے؟ من چاہی زندگی گزار رہے، ہم اپنے آپ کو آزاد تصور کرتے ہیں، کوئی روک نہیں ہے، پابندی۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، میں اور میری مرضی چلے گی۔ ہم نے زبان حال سے یہ فیصلہ کیا ہے، مائی لائف مائی سٹائل، کوئی دوسرا۔ وہ بعض اوقات والدین، میں نے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے جو مرضی آئے کرے، بچے تمہاری جو بعض اوقات وہ پوچھتا بھی ہے نا، وہ تو سب ہی غافل لوگ ہیں، تو بچہ باپ سے کہتا ہے ابو کہاں جاؤں، کیا کروں؟ کہتا ہے جو مرضی آئے کرو۔ ایسے کبھی جملے سنے؟ میں نے تو اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، جو بھی بن جائے۔ ایسا ہے ایک ذہنیت۔ اب
یہ ویسی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، مطلب خاص بات تو ہے، لیکن آپ اسکولوں میں دیکھیں والدین بھی پھر ٹیچر بھی کہ آپ بچے کی اس کو دیکھیں، اٹھان کو دیکھیں یہ کس طرف مائل ہو رہا ہے، آپ اس میں اس کی ترقی کریں جس طرف اس کا رجحان ہے۔ رجحان اب ہمارا تو رجحان ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہے، مطلب ہم تو ظاہر کے غلام ہیں، نفس کے بے دام غلام ہیں، نفس کے خواہشات نفس کے بے دام غلام ہیں۔ تو بہرحال میں باطن کی بات کر رہا تھا کہ باطن ہم نے دینا ہے امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم